السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ ہم بات کریں گے مجھے جینے دو کے حوالے سے۔ میں آج کی نشست کا آغاز ایک ایسے واقعے کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں جو مدینہ کی ریاست میں بڑی حساسیت پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔ سیدنا سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے کو پائے تو ایسے میں اگر وہ کوئی بات اسے کہنا چاہے تو اب کہنے کا حق نہیں دیتے، اگر وہ غصہ کرنا چاہے تو آپ اس کا بھی حق نہیں دیتے۔ ایسے میں وہ شخص کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ایسی باتوں کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے۔ ایک عجیب فضا تھی جو مدینہ کی بستی میں اس سوال کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اسی دوران آپ کے پاس ہلال بن امیہ تشریف لائے۔ بڑی غیرت والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں رات جب عشاء کے وقت اپنے گھر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کے پاس کسی اور شخص کو پایا اور میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں نے خاموشی سے رات گزاری ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ صبح کے وقت میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے دریافت کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں غصہ کروں گا تو اسے قتل کر بیٹھوں گا اور اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اگر میں کسی کو بلانے کے لیے جاؤں گواہی کے لیے تو وہ شخص اپنا کام پورا کر چکے گا۔ ایسے میں صبر کروں تو کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ اب ہلال بن امیہ بچتے نہیں کہ رسول اللہ اسے کوڑے ماریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتر چکی تھی اور سیدنا سعد بن عبادہ بھی اس آیت کے بارے میں سوال کر چکے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو آیت نازل کی ہے کہ اگر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئے تو انہیں 80 کوڑے مارو، تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب ہلال کوڑوں کے مستحق بنیں گے۔ ہلال پر اعتماد تھے۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی میری پیٹھ ضرور بچا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا، ہلال خوشخبری ہے، آپ خوشخبری حاصل کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد نہ رکھیں، شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے
یا شوہر بیوی کو ایسے دیکھ لے تو اس معاملے کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا سورہ النور میں کہ اگر وہ 4 گواہ نہ پائیں تو بدلے میں 4 گواہیاں دیں گے، اور 5ویں بار مرد یہ کہے گا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلال اس عورت کو بلوا لو۔ ہلال نے اپنی بیوی کو بلوا بھیجا، وہ چلی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔ اس پر ہلال بن امیہ اٹھے، انہوں نے 4 بار گواہی دی اور 5ویں بار انہوں نے کہا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو بلوایا اور اسے کہا کہ اب آپ کی باری ہے۔ اس عورت نے پہلے کہا کہ ہلال نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، پھر اس نے 4 مرتبہ قسم کھائی۔ یہ قسم گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ پہلے ہلال بن امیہ نے قسمیں کھائی تھیں 4 بار، اب کی بار عورت نے 4 قسمیں کھائیں۔ 5ویں بار اس نے کہا، وہ جھجکی، آپ نے فرمایا، دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی۔ پھر 5ویں بار کہنے لگی، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سیپریشن کروا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بچے کو اس کے ماں کا نام دیا جائے گا کیونکہ باپ انڈیسائیڈڈ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھتے رہنا جب بچہ پیدا ہو کہ اس کی شکل کس جیسی ہے۔ وہ شخص جس کے بارے میں ہلال بن امیہ نے قسمیں کھائی تھیں کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا ہے، وہ شخص ہیلدی تھا، بال گھنگریالے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھتے رہنا کہ اس کا حلیہ ہلال جیسا ہے یا اس شخص جیسا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ہلال بن امیہ جیسا نہیں تھا بلکہ اس شخص جیسا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر قسمیں کھائی نہ جا چکی ہوتی تو میں اس عورت کو ضرور پکڑ لیتا۔ یعنی اب بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ میں اس کے توسط سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس بچے کو ماں کا نام دیا گیا، باپ کی جائیداد سے اس کا حصہ ختم ہو گیا، ماں کی جائیداد کا وارث ٹھہرا۔ بچے کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی برا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا، نہ بچے کو اس کا احساس دلایا جائے گا۔ وہی بچہ اس فیصلے کی وجہ سے نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوا، بعد میں وہ امیر شہر بنا۔ میں آج کے دور میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں جہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، جہاں کاروکاری کی کبھی رسم ہے، جہاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پر حکمت فیصلہ کیا۔ اس بچے کو جو ولد زنا تھا عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ ہاں، یہ اسلام ہے، سچا دین ہے،
دین فطرت ہے جو جینے کا حق دیتا ہے، عزت کے ساتھ جینے کا حق۔ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق گھرانوں کی زندگی پرامن ہوئی۔ عورت کے بارے میں بھی بات کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ بچے کے نام کے بارے میں، بچے پر الزام لگانے کے بارے میں قدغن عائد کر دی گئی۔ بچے کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ملا۔ چونکہ قسمیں کھائی گئی تھیں، اب معاملہ آخرت کا تھا، اس وجہ سے عورت اور مرد دونوں کے بارے میں زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ساری انسانیت کا دین ہے۔ کیا اس دور کے لوگوں میں غیرت نہیں تھی؟ وہ اتنے غیرت مند تھے، جیسے سیدنا سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کنواری لڑکیوں سے ہی شادیاں کی۔ غیرت کھاتے تھے کہ کسی کی بیوی کو اپنے عقد میں نہ لائیں، اور اس بات پر بھی غیرت کھاتے تھے کہ جس سے میرا تعلق قائم ہوا ہے کل اس کے ساتھ کوئی اور نکاح نہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ طلاق نہیں دیتے تھے۔ غیرت کے باوجود یہ کیسی تعلیم تھی جس تعلیم نے ایک لفظ نہیں کہنے دیا۔ ہلال بن امیہ کی وہ رات کیسی تھی جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے گزاری۔ بیوی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہ پیش نہیں کر سکتے، بیوی سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ معاملہ عدالت میں جائے گا، قانون فیصلہ کرے گا، حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہر کوئی انصاف پائے گا، اور یوں آنے والے بچے کو بھی جینے کا حق مل جائے گا۔ یہ اصول آج کے دور کے لوگوں کو بھی سیکھنے چاہیے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ یہ آسمانی دین ہے، آخری دین ہے، جس کے مطابق اللہ کے نبیوں نے فیصلے کیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ ہاں، جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے، ہاں جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے جو کسی خاص شخص سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، جو اپنی پسند کی وجہ سے گھر سے بھاگنے کے لیے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے، جو کسی سے نکاح کر بیٹھتی ہے۔ کتنا پیارا اصول ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر عدالت کے زیر نگرانی شادی کر لیتی ہیں، کس طرح سے گھر والوں کی ایسی غیرت جاگ اٹھتی ہے جو کئی زندگیاں لے جاتی ہے۔ پھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہی قتل نہیں ہوتے، پھر سارا خاندان ہی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لوٹ کر دیکھیے اپنے رہنما کو، اپنے رسول کو، انہوں نے کیسا فیصلہ کیا۔ پوری سوسائٹی کے لیے امن اور چین ہے۔ آپ کے رب نے لیان کا قانون دیا ہے شوہر اور بیوی کے لیے، اور آپ کے رب نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق ایسے افراد کے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔
جینے کا حق جو رب نے دیا ہے، اس حق کو ماں باپ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جو زندگی میں زندگی کا سبب بنتے ہیں، ان کے پاس بھی جان لینے کا حق نہیں ہے. جینے کا حق جیسے مرد کو ہے، ایسے ہی عورت کو بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا حق دینے کے بعد پرورش کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک کی ہدایات لوگوں پر واضح کی کہ پیدا ہونے والے بچے کا باپ پر حق ہے اس کو کھلانا پلانا اور اس کو کپڑے پہنانا، یعنی اس کی روزی کا خیال اس کے والد نے رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ بچیاں اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں گی. ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی ایسا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی سوال کر لیتا تو اس کو بھی یہی جواب ملتا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش، اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کا نکاح کر دے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بچیوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے ملتے ہیں. آپ نے فرمایا جس شخص کو بچیوں کی پیدائش سے آزمایا جائے پھر وہ ان کو زندہ دفن نہ کرے، ان کی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، تو وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں کسی کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اولاد کی پرورش، اولاد کے درمیان فرق نہ کرنا، بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ رکھنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق. اس حق میں کہیں کمی نہ کیجیے گا. اس حق کے بارے میں حشر کے میدان میں پوچھ گچھ ہوگی. کسی ایک کے ساتھ کی جانے والی کمی کیسے پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر کیسے معاشرے میں رد عمل ابھرتے ہیں اور اس رد عمل کی آگ کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آ جاتا ہے. بیٹی رحمت ہے. کتنی بڑی تبدیلی اس دور میں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا تو کیسے ذہن بدل گئے، لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی، لوگوں کے طور اطوار بدل گئے. کیسی تبدیلی تھی جو اس سوسائٹی میں آئی. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب سے آپ لوگ مدینہ میں آئی ہو آپ لوگوں کو بہت زبان لگ گئی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھہریے، جلدی نہ کریں، اپنی بیٹی کے گھر جا کے دیکھیے وہ سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے. سیدنا عمر غصے میں سیدہ حفصہ کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، یہ ہے ہمارا دین. قدر و منزلت، عزت، اچھی تعلیم و تربیت کس مقام تک پہنچا دیتی ہے.
یہ حق ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے عورت کو دیا ہے. اپنا حق پہچانیے، اپنے حق کی حفاظت کیجیے. اور میں کہنا چاہتی ہوں سوسائٹی کے تمام افراد سے، بیٹیوں کو جینے کا، پرورش کا حق پورا پورا دیجیے. آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جنت آپ کی منتظر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.